رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے رہتے تھے، مختلف سوالات کرتے رہتے تھے۔ تو ایک سوال یہودیوں نے کیا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے ایک عالم تھے عبداللہ بن سوریہ، اس نے یہ سوال کیا کہ آپ وحی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی تو لانے والا جبریل ہے، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں۔ تو اس پر اس نے یہ کہا کہ اگر میکائیل وحی لے کے آتا تو ہم آپ کی وحی کو تسلیم کر لیتے، ہم جبرائیل کی وحی کے لانے کو نہیں تسلیم کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گزشتہ قوموں پر جبرائیل وہ عذاب لے کے آتا تھا، وہ عذاب والا فرشتہ ہے اور وہ اللہ کے عذاب لے کے آتا تھا، لیکن میکائیل ہمیں زیادہ پسند ہے اس لیے کہ وہ روزیوں کو تقسیم کرتا ہے، بارشوں کا انتظام اس کے ذمہ ہے، اور اس طرح سے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے کام اس کے سپرد ہیں۔ اگر وہ وحی لے کے آئے تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، قل اے نبی آپ اعلان فرما دیجیے، کیا من کانا عدوً، من جو شخص کانا ہے عدوً دشمن، لجبرائیل کس کا؟ جبرائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہے، کرے دشمنی، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، جبریل نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں اتارا، جبریل علیہ السلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، سینے پر قرآن کو اتارا ہے، وہ کس کے حکم سے اتارا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو میکائیل روزیاں تقسیم کرتے ہیں تو وہ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو حقیقت میں تمہاری دشمنی جبرائیل کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری دشمنی تو وحی کے ساتھ۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، تو سن لے کہ بے شک اس وحی کو اتارا ہے، عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اتارا ہے جبریل نے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس میں جبریل علیہ السلام خود مختار نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو اتارتے۔ دوسری بات، مصدقا لما بین یدیہ، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں قرآن مجید کی صورت میں، یہ قرآن مجید اے یہودیوں تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے، اسی طرح سے گزشتہ تمام کتب کی تصدیق کرتا ہے، اور تمام کے تمام گزشتہ رسولوں کو وہ رسول تسلیم کرتا ہے، نبی مانتا ہے، تو پھر تو تمہیں اس کتاب کی بات کو مان لینا چاہیے، اس لیے کہ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے۔ کیا چیز؟ جو جبریل کلام لے کر آئے ہیں، یہ کلام تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، ان تمام کے تمام مضامین کی جو مضامین آپ کے پاس تورات کی شکل میں ہیں یا انجیل کی شکل میں ہیں، ان تمام باتوں کی یہ کیا کر رہا؟ تصدیق کر رہا۔ تو لہذا آپ کو قرآن کی بات تسلیم کر لینی چاہیے، جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے وہ جیسے تسلیم کر لینا چاہیے۔